انسانی فطرت ہے، وہ مقصد، اہداف، خواب اور خواہشات پوری کر کے سکون محسوس کرتا ہے، مگر مقاصد کا حصول تب ممکن ہوتا ہے جب انہیں حاصل کرنے کے طریقے اور راستے بالکل واضح ہوں۔ لیکن اگر منزل کا تعین اور منصوبہ بندی درست طریقے سے نہ کی جائے تو پھر منزل خواب ہی رہتی ہے۔ پلاننگ کے ابتدا میں ہی لوگوں کی کثیر تعداد بوریت کا شکار ہو کر روٹین سے اکتا جاتی ہے، مقصد ادھورا چھوڑ کر سمت تبدیل کر لیا کرتی ہے۔ لہٰذا مقصد کے حصول اور اہداف کی تکمیل کے لیے صحیح راستوں اور طریقوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ مؤثر منصوبہ بندی بہت ضروری ہے تاکہ وقت اور توانائی برباد نہ ہو۔ اہداف کی تکمیل ادھوری کیوں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پلاننگ کے باوجود سال کے اختتام پر کام مکمل نہیں ہو پاتے، یا سال کے آخر میں زیادہ تیز رفتاری سے ٹارگٹ مکمل کرنے میں کاموں کا جو اضافی بوجھ آ پڑتا ہے وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ دوسری صورت میں جلد بازی کے باعث پروڈکٹیوٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ پلاننگ پر عمل نہ کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پورے سال کو پلان کرتے وقت بڑے بڑے اہداف اکٹھا پلان کر لیتے ہیں۔ ایک سال میں چونکہ 365 دن ہوتے ہیں تو ہم وقت کافی سمجھ کر کاموں کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ کام زیادہ یا مشکل ہونے کی صورت میں ہم آغاز دیر میں کرتے ہیں یا شروعات میں ہی حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال ختم ہو جاتا ہے پر مقاصد ادھورے رہتے ہیں۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی اپنی موٹیویشن بڑھانے اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو سالانہ منصوبہ بندی سے نکال کر ہفتہ وار منصوبہ بندی پر لے آئیں۔ جی ہاں، ہفتہ وار منصوبہ بندی۔ اگر ہم ایک مہینے کو سمیٹ کر ہفتے پر لے آئیں گے تو کہیں زیادہ فوکس کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسے دا 12 ویکر اپروچ کہتے ہیں۔ کتاب دا 12 ویکر میں اس کتاب کے مصنف برین پی مورن اینڈ مائیکل لیننگٹون اپنے کاموں پر فوکس، دلچسپی، شوق کو بڑھانے کے لیے یہ اپروچ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنے کاموں کو کافی حد تک 12 ہفتوں میں مکمل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایک سال یعنی 12 مہینوں میں 48 ہفتے یعنی 12 ہفتے 4 دفعہ آتے ہیں، تو اس طرح آپ کے پاس کاموں کو نمٹانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور اس دوران آپ اپنے اوقات کا بخوبی استعمال کر سکتے ہیں۔ اطلاق کیسے ممکن ہے؟ روزمرہ زندگی میں دا 12 ویک ایئر اپروچ کا اطلاق کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کے سب سے بڑے وژن کی پلاننگ کے آغاز سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی 60-70 سال کی زندگی میں خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اس کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنا 10 سال پر مشتمل طویل مدتی لانگ ٹرم ویژن لکھیے۔ نمبر 2، اس کے بعد مختصر مدتی ویژن یعنی 3 سے 5 سال کے اہداف لکھیے۔ نمبر 3، ویژن کا سلسلہ مرحلہ 12 ہفتوں پر مشتمل ہے۔ ویژن کیوں ضروری ہے؟ انسان کا جو مقصد ہو اسی کے لیے وہ سوچتا، لائحہ عمل تیار کرتا، پلاننگ کو کوششیں کرتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان جس چیز کے لیے بھی جہد مسلسل کرتا ہے وہی تعبیر بن کر زندگی میں سامنے آتی ہے۔ لہٰذا مقصد ہی وہ اہم چیز ہے جو انسان کو جینے کا جواز دیتی ہے، اسے غیر ضروری تفکرات سے پاک کر کے اس کی توجہ اور دلچسپی کو کسی ایک نقطے پر فوکس کر دیتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے، وہ توانائی اور وقت کا بھرپور استعمال کر کے زندگی گزارنے کا حقیقی لطف اٹھاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مقصد کے تحت زندگی گزارنے والے زیادہ جیتے ہیں، زندگی کا اصل حق ادا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اپنے کاموں کے طفیل کائنات میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو موت کے بعد بھی ان کی یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کا لانگ ٹرم طویل مدتی ویژن گول سیٹ کریں تاکہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کا آغاز کر سکیں۔ 12 ہفتوں کا لائحہ عمل۔ اس کا آغاز مقصد کے تعین کے بعد ہوتا ہے۔ 12 ہفتے کے لیے کم سے کم ایک بہت بڑا ہدف بنائیے یا اہم اہداف زیادہ سے زیادہ 3 طے کیجیے۔ یاد رکھیے یہ بہت واضح ہونا چاہیے ورنہ تاخیر کا باعث ہوگا۔ اہداف کی 5 شرائط ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط، قابل پیمائش۔ سب سے پہلے اور ضروری شرط یہ ہے کہ اہداف قابل پیمائش ہونا چاہیے تاکہ ان کی مقدار گنی جا سکے، ٹارگٹ کے حصول کا اندازہ لگانا آسان ہو۔ جیسے اگلے 12 ہفتوں میں آپ کتنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتنا پیسہ کمائیں گے، کتنا پاؤنڈ وزن کم کریں گے، کتنا میل دوڑ لیں گے۔ دوسری شرط، مثبت جملے۔ اہداف مثبت جملوں میں لکھیے۔ منفی نتائج یا یہ کہ کیا نہیں ہونا چاہیے یا آپ کے ہدف میں شامل نہ ہو، بلکہ یوں لکھیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے۔ تیسری شرط، حقائق کے خلاف نہ ہو۔
جو ہدف حقیقت میں مبنی نہ ہو، یعنی جس کے پورا کرنے کا چانس نہایت کم ہو، خواب یا کوئی معجزہ کی صورت میں، تو جس کا حصول ممکن ہو سکے لیکن حقیقت سے باہر ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اگر آپ کا وزن ابھی تک 100 کلو گرام ہے اور آپ ہدف بنا لیں گے کہ اگلے 12 ہفتوں میں وہ 60 کلو ہو جائے گا، تو یہ حقائق کے خلاف ہوگا۔ چوتھی شرط، وقت کا تعین۔ یہ لازم ہے کہ وقت کا تعین ضرور کیا جائے۔ کاموں کو وقت پر ٹالنے کی صورت میں وقت اور توانائی برباد ہوگی، لہٰذا اپنے ہر منٹ کو مینج کریں، کیونکہ اس کا اثر آپ کے طویل مدتی وژن پر ہوگا۔ پانچویں شرط، احتساب۔ ان تمام شرائط میں اہم اور ضروری شرط اپنا احتساب ہے۔ ہفتے کے آخر یا روز رات میں خود اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پلان کے مطابق آپ کہاں تک پہنچے، آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کرنے سے آپ اگلی بار اپنی کارگزاری کو زیادہ بہتر کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، اپنا احتساب ہی وہ واحد عمل ہے جو آپ کو کامیابی کی شاہراہ پر لے جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے آپ اپنے خامیوں پر کنٹرول اور خوبیوں کو نکھار سکتے ہیں۔ 2 سوال۔ ہفتہ وار منصوبہ بندی کے تحت اپنے ہفتوں کو پلان کرتے وقت 2 سالوں کے جوابات آپ کے سامنے لازمی ہونے چاہیے۔ اسے اپنے پاس لکھ لیجئے۔ یہ آپ کو سامنے آنے والی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد دیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ حاصل کر سکیں گے۔ وہ سوال یہ ہے: نمبر 1، مجھے اس دوران کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نمبر 2، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آخر میں گزارش بس اتنی سی کہ 12 ویک ایئر کی سوچ عملی اور مؤثر ہے۔ سال 2024 کا آغاز اس پر عمل کر کے کیجیے۔ ایک بار 12 ہفتے اس طرح گزاریے، یقیناً آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھا کر زیادہ سے زیادہ اطمینان حاصل کر سکیں گے۔